بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں محمد قریشی اور آج میں ایک نیا ٹاپک لایا ہوں جو مجھے کافی اہم اور ضروری لگتا ہے، اور کافی عرصے سے اس میں مجھے بات کرنی تھی، بلکہ میں نے سوچا تھا میں ریسرچ پیپر لکھوں گا، لیکن ایسا نہیں ہو سکا، تو میں نے پریزنٹیشن بنائی تاکہ اس ٹاپک کو لوگوں کے سامنے لایا جائے، اور مجھے پریزنٹیشن بنانے میں تقریباً 5 مہینے لگ گئے، اس لیے نہیں کہ بہت مشکل تھی، بلکہ اس لیے کہ بیچ میں کئی چیزیں آتی رہیں۔ تو خیر شروع کرتا ہوں میں، بسم اللہ۔ جو ٹاپک ہے وہ ہے لیبر کاسٹنگ اور اس کے ایررز ان کاسٹنگ، اور کس وجہ سے یہ اکانومی کو اور بزنسز کو نقصان پہنچاتی ہے، اور کیس اسٹڈی لیں گے جیسے پاکستانی اکانومی میں اس سے کیا مسائل ہوتے ہیں، پورے لیولز پہ بریفلی ٹچ کروں گا، ماکرو لیبر کے، بزنسز کے اور اکنامکس کے حوالے سے، اور گورنمنٹ کے حوالے سے، شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم۔ تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا میں نے ٹائٹل دیا لیبر کاسٹنگ، پرسیپشن اینڈ ایرر ان کاسٹنگ، اے کیس اسٹڈی فوکس آن پاکستان۔ تو آگے بڑھتے ہیں۔ تو آج کے مینیو میں کیا کیا ہے، واٹس کوکنگ، تو اس میں ہم ڈسکس کروں گا، پہلے میں سمجھاؤں گا کہ لیبر کاسٹ کیا ہوتی ہے، ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ کاسٹ کیا ہوتی ہے، جو کہ یہ شروع کی چیزیں جو سمجھاؤں گا اور بات کروں گا وہ تو ضروری ہے کہ آخر میں جو مین مدعا ہے، مین پوائنٹ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے، جس میں لیبر کاسٹ ہے، ڈائریکٹ کاسٹ، انڈائریکٹ کاسٹ، اکنامک پروفٹ اور اکاؤنٹنگ پروفٹ، جو کہ اس سے جو کہ آپ دیکھیں گے کہ بہت مختلف ہوتا ہے، اور what does total cost entail، ٹوٹل کاسٹ میں کیا کیا شمار کیا جاتا ہے، اکنامک لیبر کاسٹنگ کیسے ہونی چاہیے، اور پولوشن اور ایکسٹرنل کاسٹ کیا ہوتی ہیں۔ پھر ہم دیکھیں گے اس کے اسٹڈی بیسکلی کہ کامن پریکٹس کیسی ہے پاکستان میں، جس میں در حقیقت بزنسز اور عوام اور حتیٰ کہ گورنمنٹ بھی ویسے ہی کاسٹنگ کرتی ہے بزنسز کو لے کے۔ پھر ہم ڈسکس کریں گے کاسٹنگ بائی بزنسز اور اس کے ایشوز کیا ہیں، کاسٹنگ بائی گورنمنٹ اور اس کے ایشوز کیا ہیں، اکنامکس آف لیبر پیکیج، سیلری اور اس کے ایشوز کیا ہیں، لیبر پیکیج اکنامی، یعنی کہ جس طریقے سے لوگوں کو کمپنسیشن دیا جاتا ہے یا ان کو تنخواہیں دی جاتی ہیں، اس کے ایشوز کیا ہیں، اور لانگ ٹرم ریٹائرمنٹ ایشوز کیا ہوتے ہیں، اور پھر میں دکھاؤں گا کہ کیسے بہت ساری چیزیں مجھے لگتا ہے کہ ہم اکنامک لاس میں بیچ رہے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں، اور لیبر کاسٹ سبسڈی کیسے کی کیسے ہو رہی ہے الگ سیکٹرز سے، پھر اسٹریسنگ پروفٹیبل اکنامک سیکٹرز اور سپریسنگ آف اسٹارٹ اینڈ پروفٹیبل سیکٹرز، کس طریقے سے یہ ہمارا جو کاسٹنگ کا طریقہ ہے اس سے کئی اکنامک سیکٹرز اسٹریس ہو رہے ہیں اور دوسرے اکنامک سیکٹرز سپریس بھی ہو رہے ہیں، اور پھر کمپیریزن کریں گے جہاں پہ اس اکنامک کے ساتھ جہاں پہ ایکسٹرنل کاسٹ کیلکولیٹ کی جاتی ہیں، پھر کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے لیبر کاسٹ میں کیا کیا انکلوڈ ہوتا ہے، تو یہ بنیادی چیزیں جو لیبر کاسٹ میں انکلوڈ کی جاتی ہیں، جس میں سے بہت سی ہمارے نہیں کی جاتی، وہ ہے اس کی سب سے پہلی بات تو سیلری ہو گئی، یا تو ویج ہو گئی، تنخواہ جو ہوتی ہے۔ پھر اوور ٹائم ہمارے یہاں جو ہے وہ نہیں دیا جاتا عمومی طور پہ، سمجھا یہ جاتا ہے کہ زیادہ ٹائم کام کرنا ہے، جس کی وجہ سے ایکچوئل سیلری اور کم ہو جاتی ہے، اور رسک فیکٹرز بھی بڑھ جاتے ہیں۔ پھر ٹرانسپورٹیشن یہ کافی حد تک پرووائڈ کی جاتی ہے، لیکن اکاموڈیشن شاید نہ اتنی نہیں پرووائڈ کی جاتی۔ اس کے بعد جو ہے جو ٹریول اور ایکسیڈنٹس، انشورنس ہو گئی، میڈیکل اور ریٹائرمنٹ بینیفٹس ہو گئے، اور بہت سی چیزیں ہوتی ہیں ٹریول میں۔ اس میں جو مطلب ہے کہ اگر کسی کو کسی اور شہر سے یا ملک سے ہائر کیا جاتا ہے، عموماً تو ہمارے شہر دوسرے شہروں سے ہائر کیا جاتا ہے، تو کیا ان کے بزنسز اس میں کمپنسیشن میں وہ انکلوڈ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، اور ایکسیڈنٹ ڈیورنگ ورک ایکسیڈنٹس اس سے مراد ہے، اور میڈیکل انشورنس آؤٹ سائڈ ورک، اور نارمل جو میڈیکل اور ہیلتھ کنڈیشنز ہوتی ہیں۔ تو یہاں پہ اس کو میں نے اور ڈیفائن کیا ہے کہ اکنامک کاسٹ یا اکنامک پروفٹ اور اکاؤنٹنگ کاسٹ، اکاؤنٹنگ پروفٹ میں کیا فرق ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ پاکستان میں جیسے نارمل اکاؤنٹنگ کی جاتی ہے کوئی بھی بزنس، تو وہ اپنی سیلز لیتے ہیں اور اس کو مائنس کرتے ہیں را مٹیریل سے، اس میں سے مائنس کرتے ہیں اپنا پروفٹ نکالنے کے لیے، سیل میں سے مائنس کریں گے را مٹیریل، پھر لیبر، پھر رینٹ، بلز، اور باقی جو ادر ایکسپنسز ہیں ان کا پروفٹ ہو جائے گا۔ لیکن اس میں
اگر ہم اب رائٹ سائڈ پہ دیکھتے ہیں اکنامکلی کیسے اکنامک پروفٹ نکالا جاتے ہیں، اکنامک کاسٹنگ کی جاتی ہے، وہ کافی مختلف ہوتی ہے. تو سب سے پہلے ہم ریونیو لیں گے، پھر اس میں سے ہم یہ پوری کاسٹ نکالیں گے جو اکاؤنٹنگ کاسٹ ہم نے الٹے ہاتھ میں دیکھی ہے تو وہ مائنس ہو گئی. اس کے بعد میں نے چند ایگزامپلس دی ہیں. فار ایگزامپل آپ کی انوائرمنٹل کاسٹ ہو گئی، جو بزنس ایکٹیویٹیز آپ کے انوائرمنٹ کو پولوٹ کرتی ہیں یا جس سے متاثر ہوتا ہے انوائرمنٹ، یا تو وہ کنسٹرکشن سے یا تو جو وائلڈ لائف ڈیمیج ہو رہی ہے. پھر یہ اور ریٹائرمنٹ اور پینشن دوسرے نمبر پہ، کہ عمومی طور پہ ہمارے یہاں ریٹائرمنٹ اور پینشن جو ماس لیبر ہے اس کے کوئی ذہن اور نظر نہیں ہوتی اس طرف، نہ اس کو کاسٹ میں فیکٹر کیا جاتا ہے. اس سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ جو بیسکلی ابھی تنخواہ لے رہے ہیں، جب وہ جاب چھوڑ دیں گے تو پھر فیوچر میں ان کی ریٹائرمنٹ کے لیے ان کے پاس یا تو کسی اور پہ ڈپینڈ کرنا پڑتا ہے کیونکہ عام طور پہ وہ اتنا سیو نہیں کرتے، یا تو پھر گورنمنٹ پہ وہ لوڈ آتا ہے اس کا فائنینشیل لوڈ. اور باقی کاسٹنگ میں ایک اور چیز جو نہیں دیکھی جاتی وہ ہوتی ہے سیکیورٹی جو گورنمنٹ پرووائڈ کر رہی ہوتی ہے ویا ٹیکسز یا ادرس. وہ تو اس میں ٹیکسز میں گورنمنٹ پرووائڈ کرتی ہے، لیکن یہ اکنامک فیکٹرز میں پھر بھی انکلوڈ کیا جاتا ہے. اور ہیلتھ. تو اس کے بعد ایسے اور ایکسٹرنل فیکٹرز کو ملاتے ہوئے اکنامک پروفٹ کسی بھی چیز کا ڈٹرمن کیا جاتا ہے. تو یہ میں نے سرسری سے یعنی بیسک اس میں بتایا کہ کن فیکٹرز میں اکاؤنٹنگ دیکھی جاتی ہے، کون سے فیکٹر سے اکنامک پروفٹ یا کاسٹنگ نکالی جاتی ہے. ابھی آگے اس کے بارے میں اور ایکسپلین کرتے ہیں. اکنامک لیبر کاسٹ ورسز بزنس لیبر کاسٹ. جیسے پچھلی سلائیڈ میں ہم نے دیکھا کہ بزنس لیبر کاسٹ کیا دیکھتے ہیں، سیلری ہوگی، اوور ٹائم ہوگی، اکاموڈیشن، ٹرانسپورٹ. یہ موسٹ بزنسز یہ دیکھتے ہیں جو اکثر بزنس ہیں. لیکن اکنامک اگر آپ لیبر کاسٹ نکالنا چاہتے ہیں تو اس میں بہت ساری اور چیزیں اس میں ایڈ کی جاتی ہیں، جس میں آپ کو بزنس لیبر کاسٹ ہو گئی. جو پہلے ہم نے الٹے ہاتھ میں 4 چیزیں ہیں، سیلری، اوور ٹائم، اکاموڈیشن، ٹرانسپورٹ، یہ اکنامک لیبر کاسٹ میں 4 چیزیں انکلوڈ ہو گئیں. اس کے بعد اس میں آ گیا آپ کا پینشن، جو کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جب کوئی ورکر لیبر کام نہیں کر سکے گا تو اس وقت اس کی جو ہے ایکسپینسز اور اس کے وہ کہاں سے انکر ہوں گے، اس کے لیے کون بھرے گا. تو یہ اکنامک ہوتا ہے. اگر کہ وہ انڈیویجول اپنے لیے جمع نہیں کر رہا، یا تو بزنس اس کو پینشن نہیں دے گی فیوچر میں، یا تو کسی کو اس نے پینشن پلان نہیں خرید رکھا، جو کہ اتنا وائڈ اسپریڈ نہیں ہے. اس کے بعد اس کی جو ہیلتھ ہو گئی، کیونکہ عام طور پہ ہیلتھ انشورنس نہیں ہوتی. ایکسیڈنٹس ڈیورنگ ورک جو کہ بہت پور ہے. اور لیگل ایشوز بھی آتے ہیں اس میں، جس میں بھی ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا. اور ریٹائرمنٹ بینیفٹس اور جو پولوشن ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ لیبر کے ساتھ اور بزنسز ایکٹیویٹیز کے ساتھ جو ایکسٹرنل فیکٹرز، نوائز پولوشن، فزیکل پولوشن اور دوسری پولوشن ہوتی ہے، تو یہ اکنامک کاسٹ میں آتی ہے. فار ایگزامپل اگر آپ کمیوٹ کرتے ہیں یا تو لوگ کمیوٹ کرتے ہیں، اس سے جو انوائرمنٹ ڈیمیج ہو رہا ہے یہ بھی پولوشن میں آتا ہے. اور جتنے زیادہ لوگ ورک سے دور رہتے ہیں یہ بھی فیکٹر ان کرتا ہے. تو اس میں بہت سی چیزیں ہوتی ہیں. تو ابھی تو میں یہ بیسک ڈیفینیشنز تھوڑا سا اور کلیئر یعنی ڈفرینشیٹ کر رہا ہوں کہ بزنس اور اکنامکس میں کیا فرق ہوتا ہے. ہم آگے دیکھیں گے پھر کہ کیسے یہ پلے کرتا ہے کسی ایڈوانس اکانومی میں اور انیشیل یا تو تھرڈ ورلڈ اکانومی میں، اور کیسے نقصان ہوتا ہے اس سے. کاسٹنگ بائی بزنس اینڈ اٹس ایشوز. تو جب اس طریقے سے بزنس کاسٹنگ کرتے ہیں تو ان کو لیبر بہت چیپ پڑتی ہے، جس سے کافی نقصان ہوتا ہے کیونکہ وہ بہت سارے فیکٹرز ان نہیں کر رہے ہوتے، جیسے ہم نے پیچھے یہاں پہ ابھی ڈسکس کیا. لوگوں کی ہیلتھ، انوائرمنٹ، ریٹائرمنٹ، جب وہ اس میں فیکٹر نہیں کریں گے تو ان کو لیبر بہت چیپ پڑے گی، جو کہ عام طور پہ نہیں ہونی چاہیے. اور جب لیبر سستی ہوگی تو یقیناً پھر وہ زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجیز میں انویسٹ کریں گے بھی نہیں، تاکہ ایڈوانس ٹیکنالوجی میں انویسٹمنٹ مہنگی ہوگی اور لیبر ہی سستی ہے، تو اس کی وجہ سے آپٹیمائزیشن اور ٹیکنالوجی کا انویسٹمنٹ رہ جاتی ہے. اور ہیومن رائٹس ابیوز بھی ہوتے ہیں جب اس لحاظ سے کہ ہیومن رائٹس ابیوز یعنی کہنا چاہیے تو ابیوز آف لیبر، کیونکہ آپ اوور ٹائم کام کراتے ہیں ان کو، ویجز پورے ویجز جو ایگریڈ اپون ہوتے ہیں وہ ملتے ہیں، لیکن اس کی انشورنس نہیں ہوتی. اگر ان کو کوئی میڈیکل ایمرجنسی آتی ہے تو عام طور پہ بہت سارے بزنس لوگوں کو ریپلیس کر دیتے ہیں صرف، اور ان کو پھر لیٹ گو کر دیتے ہیں.
اور اس کا بزنس کو نقصان یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی لیبر بہت چیپ ہوتی ہے اور آپ اس طریقے سے اپنا بزنس ماڈل ڈیولپ کرتے ہیں کہ آپ اس کو پھر زیادہ گلوبلی گرو نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ اس طریقے سے ڈیزائن نہیں کیا گیا ہوتا کہ آپ اپنا بزنس انٹرنیشنل لیول پہ جا کے ریپلیکیٹ کر سکیں یا تو اس کو اور بڑھا سکیں، کیونکہ وہ انٹرنل سٹرکچرز اویلیبل عام طور پہ اور کلچر نہیں ہوتا کہ آپٹیمائز بزنس جیسے ایڈوانس ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے جائے۔ تو بے شک ایسا بزنس جو بہت زیادہ لیبر یوز کرے، سستی لیبر، وہ ایک تھرڈ ورلڈ یا تو پاکستان میں سکسیزفل ہو سکتا ہے، لیکن وہ گلوبل آؤٹ ریچ اس کی اتنی زیادہ نہیں ہوگی اگر وہ وہاں جا کے اپنا بزنس ایگزیکیوٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ایکسپورٹ تو کر سکتے ہیں، وہ الگ ہے۔ اور اس سے ایک اور نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو اس انوائرمنٹ میں بزنس کرنا چاہتا ہے، دوسرا کوئی اور بزنس کرنا چاہتا ہے جو بہتر طریقے سے لوگوں کو بیچ دینا چاہتا ہے اور انشورنس یا تو ان کی پینشن اور ان کو فل پے کرنا چاہتا ہے، تو وہ زیادہ سکسیزفل نہیں ہوتا، کیونکہ ویسے ہی لیبر کاسٹ اتنی کم ہے، تو پھر اس کا بزنس جو ہے وہ اس کے سکسیس چانسز بہت گر جاتے ہیں۔ دوسری ایک اور جو بزنس کو چیز نقصان ہوتی ہے وہ ہوتی ہے کہ عموماً جب اس طرح کی لیبر ہوتی ہے تو ان کو بہت سارے ایکسپورٹ سرٹیفکیشنز اور کلیئرنسز نہیں ملتے، اور پرائمری فوکس اس مارکیٹس میں صرف پرائز کمپٹیشن میں ہوتا ہے، جس سے اور لیبر کو سپریس کیا جاتا ہے ان کی سیلریز، نہ کہ وہ کوالٹی اور اسٹینڈرڈائزیشن کی طرف جائیں، اور اوور آل بزنس کلچر پورا جو ہے وہ پور ہو جاتا ہے، یعنی اتنا اچھا بزنس کلچر نہیں رہتا۔ اس کا بھی پرائمری نقصان یہ ہوتا ہے کہ باہر سے اور بزنسز بھی نہیں آتے ہیں کسی بھی ملک میں۔ تو ایک اور کاسٹنگ بائی گورنمنٹس، پولیٹیشینز اور اس کے ایشو کیا ہیں۔ تو عموماً ہم یہ دیکھا گیا ہے کہ جیسے گورنمنٹس، پولیٹیشین، وہ لیبر کنڈیشن میں زیادہ فوکس نہیں کرتے کہ وہ کس طریقے سے ان کو ریٹائرمنٹ ملے گی، ان کے میڈیکل، ان کی ہیلتھ کس طریقے سے ہیں، اور سیلنگ ایٹ این اکنامک لاس، یہ فیوچر میں نیکسٹ سلائڈز میں ایکسپلین کروں گا۔ تو ہوتا یہ ہے کہ جب اتنے زیادہ کمپٹیشن ہوتا ہے تو لوگوں کی پھر سیلریز بھی کم ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے انکم ٹیکس، سیلری انکم ٹیکس بھی کم ہوتا ہے۔ اور پھر میں نے اس میں ایک اور فورتھ پوائنٹ لکھا ہے، سبسیڈائزنگ سیکٹرز بزنسز ایٹ لاس فرام مور ایفیشینٹ پروفیٹیبل بزنس۔ یہ ابھی فیوچر میں نیکسٹ سلائڈ میں بھی ڈسکس کروں گا، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سکسیزفل بزنس سیکٹرز ہٹ ہوتے ہیں پور بزنس سیکٹرز کی وجہ سے، کئی وجوہات کی وجہ سے، جس کے لیے میں نے یہ پریزنٹیشن بنائی ابھی۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بہت دفعہ لوکل نیچرل ریسورسز کو ابیوز کیا جاتا ہے، بائی پروڈکٹس، ویسٹ پروڈکٹس ڈمپ کر دیے جاتے ہیں کسی بھی نہر میں یا تو کسی ڈمپنگ یارڈ میں، جو کہ دوسرے ملکوں میں ریسائیکل کیے جاتے ہیں، یا تو ان کی کاسٹ ہوتی ہے کہ ان کو ڈسپوز آف کرنے کی کاسٹ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سستی پروڈکشن کے لیے آپ دیکھیں گے کہ بہت دفعہ ڈیمیج کیا جاتا ہے، اور وہ کاسٹ بیسکلی ڈیفرڈ کی جاتی ہے فیوچر ڈیٹ میں، کہ جو اگلا اس کو یوٹیلائز کرنا چاہتا ہے چیز کو، اس ایریے کو، اس زون کو، پھر وہ بھرے۔ تو اس سے جو اکنامی اور اکنامک گروتھ مینیپولیٹ ہوتی ہے، اور لوگوں کا پرسیپشن بھی مینیپولیٹ کیا جاتا ہے، تو لانگ ٹرم ڈیمیج ہوتا ہے انوائرمنٹ کو اور سوسائٹی کو بھی۔ میں آگے اس میں اور تفصیل سے بات کرتا ہوں۔ اکنامکس آف لیبر پیکیج، سیلری اینڈ اٹس ایشوز۔ تو ہماری جو لیبر پیکیج اور لیبر سیلری ہے، وہ جیسا آپ جانتے ہوں گے کہ کافی شارٹ سائٹڈ ہوتی ہے۔ اس میں لیبر کو کافی حد تک صرف سنگل سیلری دی جاتی ہے، اس میں کوئی اس کے انشورنس یا تو کوئی فیوچر ریٹائرمنٹ بینیفٹس، اینڈ آف سروس بینیفٹس بھی نہیں دیے جاتے، اور ہائپر کمپٹیشن کی وجہ سے یہ پریشر ورکر پہ اور ہوتا ہے۔ پور ورک کلچر ہے، جیسے میں نے کہا، نو لانگ ٹرم سیکیورٹی، ہیلتھ پینشن، ایکسیڈنٹ اینڈ کاسٹ کی انشورنس نہیں ہے، کوئی کیریئر ڈیولپمنٹ نہیں ہے، کوئی اسکل ڈیولپمنٹ نہیں ہے۔ ان کیریئر اسکل ڈیولپمنٹ نہ ہونے کی وجہ سے لیبر کے پاس فیوچر میں آپشن نہیں بچتا کہ وہ سوائے جب ٹیکنالوجی امپروو ہوتی ہے اور پروڈکشن کاسٹ اور کم ہو جاتی ہے، تو لیبر کے پاس کوئی آپشن نہیں بچتا کہ سوائے وہ اور کم ویج سے اپنا وہی کام کرے جو پہلے وہ زیادہ ویج لے رہا تھا۔ تو اسکل نہ ڈیولپ ہونے کی وجہ سے نقصان ہوتا ہے، پھر ان کو اور اوور ٹائم کام کرنا پڑتا ہے، اور اوور ایج بھی کام کرنا پڑتا ہے، اور فیملی کا بھی کوئی انشورنس نہیں ہوتا۔ کوئی اگر عام طور پہ کمپنی میں جاب کر رہا ہے، جو میس کمپنیز ہیں، ملٹی نیشنل، اور ان کو چھوڑ کے یا تو جو اسٹاک لسٹڈ کمپنیز اگر ہم کہیں،
اور کافی ڈینجرس ورکنگ انوائرمنٹ بھی ہوتا ہے. تو ان سب چیزوں کے بعد میں آپ دکھاؤں گا کہ کیسے ہم جو ہے دنیا کا ایک طریقہ سے ڈمپنگ گراؤنڈ بنتے جا رہے ہیں. تو پہلے میں نے آپ کو کامن اکاؤنٹ کاسٹنگ کے بارے میں بتایا تھا کہ کیسے ہوتی ہے پاکستان میں, اس کے کیا فیکٹرز ہوتے ہیں. اب میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں بائی نمبرز تاکہ اس کو اور کلاسیفائی اور سمجھا سکوں. تو اگر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اگر ایک بزنس ہے, اس کی سیل اگر 1 لاکھ ہو رہی ہے اور اس کی را مٹیریل کاسٹ 40,000 ہے, 40,000 ہے, لیبر کاسٹ 10,000 ہے, رینٹ 9,000 ہے, بل 12,000 ہے, ادر کاسٹ 9,000 ہے, تو وہ بزنس ڈکلیئر کرے گا اس کا بزنس پروفٹ 20,000 ہے. یہ تو بہت سمپل اور کلیئر کیلکولیشن ہے. اس میں جو ہے میرے خیال سے اور الیبریٹ ابھی تو نہیں کوئی ضرورت کرنے کی. تو وہ بزنس سمجھے گا اس کا نیٹ پروفٹ 20,000 ہے, جو کامن کاسٹنگ ہوتی ہے. اب میں اس کو کمپیئر کروں گا اکنامک پروفٹ کے اعتبار سے, کہ اکنامکس کے اعتبار سے جو بزنس ایسا ایکٹیویٹی کر رہا ہے ایسے ملک میں جیسے پاکستان, کیا وہ ملک کو فائدہ یعنی کیا وہ اکانومی کو فائدہ پہنچا رہا ہے, نقصان پہنچا رہا ہے. اب سیدھے ہاتھ میں آپ دیکھیں جو ریڈ میں نمبرز ہیں, اس میں ہے 1 لاکھ جو اس کی سیل ہے, اور اکاؤنٹنگ کاسٹ جو کہ ہم نے الٹے ہاتھ میں ساروں کو ایڈ اپ کیا 80,000. پھر ہم اس میں لگائیں گے اس کی انوائرمنٹل کاسٹ جو بزنس پولیوٹ کر رہا ہے انوائرمنٹ کو. پھر جو اس کے اسٹاف ہے اور لیبر ہے, فار ایگزامپل اگر 5,000 ان کی پینشن ہے, اور پھر جو وہ سیکیورٹی یا گورنمنٹس کو جو گورنمنٹ سیکیورٹی پرووائڈ کرتی ہے دوسری فارمز میں, اور گورنمنٹ سسٹم جو یوٹیلائز ہو رہے ہوتے ہیں, اس کی کاسٹ لگائیں گے 10,000. پھر لیگل اسپیکٹس لگائیں گے اور ہیلتھ لگائیں گے. تو ہیلتھ انشورنس, تو آپ دیکھیں گے کہ یہ جو بزنس ہے جس کو اکاؤنٹنگ کے اعتبار سے ہم پروفٹیبل کہتے ہیں, وہ اکنامک لاس ہے. یعنی کہ وہ ایکچولی لاس میں کام کر رہا ہے اور وہ کنزیوم زیادہ کر رہا ہے اپنے ملک کی اور اپنے لوگوں کی ریسورسز, اور ویلیو کریٹ کم کر رہا ہے. تو اس کو میں آگے اور اگلی سلائڈز میں ایکسپلین کرتا ہوں. تب آپ دیکھیں گے کہ بزنس, اس کو میں نے یہاں پہ کامن بزنس اور ایکچوئل بزنس میں اب اسپلٹ کرا ہے دکھانے کے لیے کہ یہ جو ہے بزنس کامن ہمارے جیسے لیفٹ میں ایسے ہوتا ہے, اور بزنس کی ایکچوئل کاسٹنگ میں ہمیں جو ایکسٹرنل کاسٹ ہیں جو ساری جو بزنس کی ڈائریکٹ نہیں ہوتی ہیں وہ فیکٹر ان کرنی چاہیے. تو یہ ہے ٹرو لیبر کاسٹ کی شیٹ. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں پہ یہ سلائڈس پچھلی سلائڈ کا یعنی اس کا کوریلیشن نہیں ہے, یہ میں آپ کو الگ سے بتا رہا ہوں کہ الگ سلائڈ ہے. ٹرو لیبر کاسٹ کتنی کیسے ہوتی ہے, تو ہم دیکھتے ہیں کہ لیٹس فائنڈ آؤٹ کہ کیسے. کامن بزنس کی تو ٹرو لیبر کاسٹ فار ایگزامپل ایسے ہوتی ہے کہ سیلری ہے 25,000 25,000, ٹرانسپورٹیشن 5,000. تو لیبر کاسٹ بزنس کامن بزنس کہہ رہا ہے میری ہے 30,000. اب ایکچوئل اگر ہم بزنس کاسٹ لیبر کاسٹ دیکھیں کتنی آ رہی ہے, تو اس کی سیلری ہو گئی 25,000, ٹرانسپورٹ ہو گئی 5,000, میڈیکل انشورنس ہو گیا 1,500. فار ایگزامپل ریٹائرمنٹ جو اس کے ڈپازٹ ہونے چاہیے فیوچر کے لیے وہ گئے 3,000, ایکسیڈنٹ انشورنس ہو گئے 1,000, انوائرمنٹ فیکٹرز ہو گئے 1,000, ایک آور جو ہر دن فار ایگزامپل کام کرتا ہے وہ ہو گئے 6,000, اور ادر کاسٹ جو ہوتی ہیں وہ فار ایگزامپل ہو گئے 1,000. تو اس کی ایکچوئل کاسٹ آئی ہے 42,500. تو ایسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو آدمی کو یہاں سیلری دی جاتی ہے 30,000 در حقیقت اس کی جو سیلری ہونی چاہیے ملا کے وہ 42,500 ہونی چاہیے, جس میں ٹیک اوے فار ایگزامپل اس کی 25,000 ہوگی. باقی یہ ساری جو فیوچر کی اور اس کی جو سیکیورٹی کی ریزنز ہیں وہ کاسٹ ہیں وہ انکلوڈ ہونی چاہیے, لیکن یہ کچھ نہیں کی جاتی. اب اس سے دیکھتے ہیں کہ نیٹ پروڈکشن کاسٹ میں کیسے فرق پڑتا ہے. یا تو ٹرو نیٹ پروڈکشن کاسٹ کیا ہے اس کی. تو لیفٹ میں جیسے ہم نے پہلے بھی کیا, آپ بزنس کاسٹنگ دیکھیں گے جیسے سیلز ہے 1 لاکھ, لیبر کاسٹ 30,000, را مٹیریل 40,000, رینٹ 9,000, بلز 10,000, ادر 6,000, اور پروفٹ ہے 5,000. یہ لیفٹ بزنس کاسٹنگ ہے. آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سیل کتنی ہے 1 لاکھ, پروفٹ ہے 5,000, اس میں سے ہم نے سارے جو ڈائریکٹ کاسٹ نکالی اور 1,000 یونٹ بنایا. یونٹ پروفٹ کتنا ہو گیا اس بزنس کو 5, فار ایگزامپل آپ 5 روپے لینے ہیں, ڈالر لینے. اب اگر ہم اس کو ایکچوئل کاسٹنگ میں جائیں گے, اکنامک کاسٹنگ میں جائیں گے, تو آپ سیدھے ہاتھ میں دیکھیں گے سیلز ہو گئیں 1 لاکھ. اب ہم یہاں سے لیبر کاسٹ یہ والی لیں گے جو ہم نے پچھلی سلائیڈ میں کیلکولیٹ کی تھی ایکسٹرنل کاسٹ کے ساتھ جو لیبر کی آ رہی ہوتی ہے. تو یہاں لیبر کاسٹ آئے گی 42,500. پھر ہم اس میں ساری وہی چیز ایڈ کریں گے, اور اس میں پھر ہم انوائرمنٹ بھی ایڈ کریں گے, تو کہ بزنس کاسٹ انوائرمنٹ بزنس بھی انوائرمنٹ کر رہا ہوتا ہے. تو یہاں دیکھیں گے ریڈ میں پروفٹ -10,000 ہو گیا. تو ٹیکنیکلی یہ جو ہے بزنس اکنامک لاس دے رہا ہے
اکانومی کو -10 پر یونٹ، اگر 10,000 یونٹ بنائیں، لیکن بزنس کاسٹنگ کے حساب سے آپ دیکھیں کہ یہاں پہ آ رہا ہے 5. تو اس سے کیا رزلٹ آتا ہے اکانومی میں آگے چل کے بتاتا ہوں. تو اب میں اس کو اور ایلیبریٹ کرتا ہوں، اور ہم 2 ایگزامپل لیتے ہیں. فار ایگزامپل ایک ایڈوانس انڈسٹری کی جو کہ ہم ایتھیکل سمجھتے ہیں، یعنی ایتھیکل لیں گے، حالانکہ اوور آل اکانومی میں سب انڈسٹریز پلس مائنس سیم ہی آپریٹ کرتی ہیں، لیکن ہم یہ سمجھیں گے کہ جیسے ٹیکسٹائل انڈسٹریز ہیں وہاں پہ لیبر کاسٹ جو ہے وہ زیادہ، یعنی لیبر ویجز اور لیبر پروٹیکشن جو ہے وہ ان ایتھیکلی دی جاتی ہے. اور آئی ٹی سیکٹر جو کہ تھوڑا زیادہ ایڈوانس ہے، وہاں پہ ہم جو ہے لیبر کاسٹ فیکٹر ان کر کے دی جاتی ہے، ایکسٹرنل کاسٹ کو اور دوسرے فیکٹرز کو، ہیلتھ اور میڈیکل اور انشورنس کو. تو ہم دیکھیں گے فرق کیا ہوتا ہے. فار ایگزامپل اب یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹیکسٹائل ہے لیفٹ میں، اس کی سیل ہے 1 لاکھ، اور وہی لیبر کاسٹ جو ہم نے پیچھے لی 42,500 اس کی لیبر کاسٹ ہے. اور یہ فگرز یہاں سے میں نے پک اینڈ ڈراپ کر دی ہے. جو ایکچوئل بزنس ہے اس کو ہم نے ٹیکسٹائل بزنس میں ڈالا، اور پروفٹ آ گیا اس کا -10 پر یونٹ، یعنی 10,000 یہ لاس میں ہے ایکچوئل. یہ بزنس کاسٹنگ ہے، یہ ایکچوئل ہے، تو یہ ایکچوئل. اب ہم دیکھتے ہیں اگر ایک اور سیکٹر میں ایسا ہی بزنس آپریٹ کر رہا ہے، اور وہ بزنس اس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے کہ وہ ساری کاسٹ کو فیکٹر ان کر رہا ہے لیبر کی، تو اس کی سیل پرائس کیا ہوگی اور پھر آگے اکانومی کو کیسے امپیکٹ کرتا ہے. تو یہاں پہ میں نے ایگزامپل لی ہے آئی ٹی کی. تو آئی ٹی کی سیلز فار ایگزامپل اگر 130 آ رہی ہیں منتھلی، اور لیبر کاسٹ اتنی آ رہی ہے جتنی ٹیکسٹائل بزنس کی ہے، اور را میٹیریل اور ساری کاسٹ، تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ یہ بزنس پروفٹ میں 20 یونٹ پروفٹ آ رہا ہے اس پہ. تو ایکچوئل کاسٹنگ یعنی ایکچوئل سیل پرائس اس بزنس کی اسی کاسٹنگ میں اتنی 30% زیادہ ہے. تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے اور اکانومی کے لیے بزنس پروفٹیبل ہے. جبکہ جو پرانی کاسٹنگ ماڈل ہے جو واسٹلی یوٹیلائز کیا جا رہا ہے ملک میں، اس میں بزنس لاس میں ہے. اب آگے دیکھیں لیبر کاسٹ امبیلنس امنگ سیکٹرز. تو بیسیکلی یہ تو ٹیکسٹائل اور آئی ٹی میں نے ایگزامپل لیا، لیکن آپ اس سے میں بتانے کا مطلب یہ ہے کہ انفیئر ایڈوانٹیج اس کو کیسے ملتا ہے چند سیکٹرز کو. فار ایگزامپل ایک سیکٹر جو ہے وہ اپنی کاسٹنگ اگر پوری امپلائیز کو صحیح سیلریز دے رہا ہے اور بینیفٹس دے رہا ہے، انشورنس دے رہا ہے، میڈیکل دے رہا ہے، جس کو یہاں ہم ڈکلیئر کیا جیسے آئی ٹی سیکٹر، تو اس کو 30% زیادہ سیلز 30% پرائسنگ ہائر کرنی پڑتی ہے، یا تو سیل پر پرائسنگ ہائر کرنی پڑتی ہے وہ اچیو کرنے کے لیے، جو کہ وہ پوری کاسٹ اچیو کرنے کے لیے اور پروفٹ اچیو کرنے کے لیے. تو اس سلائیڈ میں آپ کو یہ دکھا رہا ہوں کہ آپ اگر سیکٹر اے ٹیکسٹائل کو دیکھیں تو 1 لاکھ کی آپ کی یہاں سیلز ہے، اور دوسرے فگر میں نے پچھلی سلائیڈ سے لیے لیبر کاسٹ جتنی ہم اس کو پے کر رہے ہیں، یونٹ پروفٹ -10، نیٹ پروفٹ اس کا -10 تھا. اب یہ بزنس جو ہے ٹیکس دے گا 2,500، کیونکہ یہ بزنس پرسیو کر رہا ہے کہ اس کا پروفٹ جو ہے وہ 5,000 ہے، حالانکہ ہم نے دکھایا اس کا پروفٹ ایکچوئل -10,000 ہے. تو جو -10,000 اس کا پروفٹ ہے وہ ایکسٹرنل کاسٹ کی صورت میں ہے، تو وہ کوئی نہ کوئی فیوچر میں پے کرے گا، موسٹ لائکلی گورنمنٹ یا دوسرا سیکٹر یا کوئی اور. تو یہ ڈیفرڈ کاسٹ کی صورت میں آ گیا -10,000. رائٹ میں جو آئی ٹی سیکٹر ہے انہوں نے پروفٹ شو کیا 20,000. ہم ازیوم کرتے ہیں یہاں پہ ٹیکس ریٹ ہے 50%، تو وہ ٹیکس دے گا 10,000. اور آئی ٹی سیکٹر اور ٹیکسٹائل کی جو کمپنی ہے وہ ٹیکس دے گی 2,500. تو واٹ از دا ایکچوئل کاسٹ اینڈ پروفٹ فار دا اکانومی. اب آگے دیکھتے ہیں دا ایکچوئل کاسٹ اینڈ پروفٹ فار دا اکانومی سیلنگ ایٹ این اکنامک لاس. تو اب یہاں پہ میں نے دکھایا کہ یہ بزنسز جو ہیں وہ اکنامک لاس میں بیچ رہے ہیں. جیسے جو ایسے سیکٹرز ہیں جس میں کاسٹنگ صحیح نہیں ہے، اس سے در حقیقت ملک کو نقصان ہو رہا ہے. تو آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی ڈیفرڈ کاسٹ جو ہم نے شو کی ہے وہ -10,000 ہے، یا تو ڈیفرڈ کاسٹ 10,000 ہے جو فیوچر میں پے کرنی ہے، اور ٹیکس ریسیو صرف 2,500 ہوا ہے. بلکہ آئی ٹی سیکٹر جو 30% زیادہ مہنگا دے رہا ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ اس کی ڈیفرڈ کاسٹ 0 ہے اور اس سے ٹیکس ریسیو 10,000 ہوا ہے. تو ایک سال میں پھر ہم اگر اس کو کیلکولیٹ کریں، نیٹ ٹیکس ریسیو ہوا ہے 12,500. ڈیفرڈ کاسٹ جو کہ جس کو کہا جا سکتا ہے ان ایتھیکل بزنس، ان ایتھیکل کاسٹنگ پریکٹس کی وجہ سے جو آ رہی ہے ہمارے پاس، وہ -10,000 آ رہی ہے. تو گورنمنٹ کا ایکچوئل ریونیو 2,500 آ رہا ہے، لیکن گورنمنٹ بجٹنگ کر رہی ہے 12,500 کے حساب سے. اس میں ہم زیادہ بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کیسے چیز امپیکٹ کرتی ہے. آپ یہاں دیکھیں جو لیفٹ میں ہے سیکٹر اے ٹیکسٹائل، اس کی ڈائریکٹ کاسٹ فار ایگزامپل 80 ہے،
اور انڈائریکٹ کاسٹ 100 تک جا رہی ہے، اس کی 20 ہے، لیکن وہ سیل کر رہے ہیں 90 میں، کیونکہ ان کو گورنمنٹ ریگولیشنز ریکوائر نہیں کرتی کہ وہ جو ہے دوسری کاسٹ اپنی پرائس میں انکر کریں. تو اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ وہ اکنامک لاس میں سیل کر رہے ہیں. اور رائٹ والا سیکٹر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں، فار ایگزامپل یہاں پہ ہم نے مثال لی آئی ٹی سیکٹر کی، وہ انڈائریکٹ کاسٹ ایڈ کر رہے ہیں اور 120 میں یا 130 میں سیل کر رہے ہیں. اب اس سے کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے فار ایگزامپل اگر ایسی کاسٹنگ ہو رہی ہے؟ اب اس سے ہوگا یہ کہ گورنمنٹ خاص طور پہ کسی بھی ڈیموکریسی میں پبلک کے نیریٹو کو رکھتے ہوئے مجبور ہوتی ہے کہ وہ سبسیڈائز کرے سیکٹرز کو، چاہے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی. ڈائریکٹ سبسڈی کیا ہوتی ہے کہ وہ کسی سیکٹر میں ڈائریکٹ فائنینشیل سبسڈی دے، یا تو انڈائریکٹ سبسڈی ہوتی ہے جیسے ان کو میڈیکل دے آؤٹ سائڈ آف دا بزنس، یعنی بزنس کاسٹ کے علاوہ. تب جو گورنمنٹ یہاں سے ٹیکس لے رہی ہے آئی ٹی سیکٹر سے، جب ان کی امپلائیز کا کوئی میڈیکل ایشو ہوگا یا ریٹائرمنٹ کے بعد مسئلہ ہوگا، یا ان کی جو کاسٹ آئے گی وہ کہاں سے پے ہوگی؟ گورنمنٹ کہاں سے پے کرے گی؟ وہ پروفٹیبل سیکٹر سے پے کرے گی. تو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ میں نیچے اس کے چند نقصانات لکھے ہیں جو اس چیز کے ہوں گے کہ آپ ایک سیکٹر کو انڈائریکٹلی سبسیڈائز کر رہے ہیں دوسرے سیکٹر سے، کیونکہ ایک سیکٹر میں ویجز بہت کم ہیں اور لیبر بہت سستا، لیبر جو ہے بلو اپنی کاسٹ کے کام کر رہی ہے اور بزنس بلو اپنے کاسٹ کے آپریٹ کر رہا ہے، تاکہ انڈائریکٹ کاسٹ فیکٹر نہیں ہو رہی. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ جو ٹیکنیکلی دنیا میں ڈمپنگ کر رہے ہوں گے اپنے پروڈکٹ، انکریز ڈمپنگ لاس میں انکریز ڈپینڈنسی ہو جائے گی، تاکہ وہ سیکٹر پھر اوپن، جب اس سیکٹر میں اتنی کم لیبر کاسٹ کا کسٹم ہو جائے گا تو وہ ڈپینڈنسی جو ہے زیادہ ہو جائے گی اس کی سستی لیبر پہ اور پور پالیسیز پہ. ہائر ایکسپورٹ آرڈر آئیں گے تاکہ آپ کی پرائس کم ہے، لیکن اس کی کاسٹ جو ہے ملک اور انوائرمنٹ یعنی اوور آل اکانومی دے رہی ہوگی فیوچر میں ڈیفرڈ پیمنٹ کے طور پہ، جیسے میں نے ابھی بتایا. آپ کی کمپیٹیونیس لوور ہو جائے گی. اس سیکٹرز کی جو لیبر کو انشورنس اور دوسرے بینیفٹس اور ایکسٹرنل کاسٹ فیکٹر ان نہیں کر رہے. گورنمنٹ ریکوائرنگ ہائر ٹیکس ریٹ ٹو سیکیور جاب اینڈ مینٹین وارڈ. ہوگا کیا کہ پھر جب گورنمنٹ کے ریونیوز کم ہوں گے تاکہ ان کو بہت ساری چیزیں سبسیڈائز کرنی پڑیں گی، تو وہ ہائر ٹیکس لگائیں گے، جس سے صرف انیفیشینٹ سیکٹر نہیں ایفیشینٹ سیکٹر بھی افیکٹ ہوگا. تو اینڈ آف دا ڈے پرابلی کلیپس آف بوتھ سیکٹرز، دونوں سیکٹر کلیپس کر جائیں گے. ایک ہائی ٹیکسز اور اس کی وجہ سے کہ وہ زیادہ گروتھ اور R&D نہیں کر سکے، دوسرا سیکٹر اس وجہ سے کہ وہ جو ہے ڈپینڈنٹ ہو گیا تھا. اب ہم دیکھیں گے کہ رائٹ سائڈ میں جو میں نے نیچے لکھا ہے اس کو کیا افیکٹ ہوگا. جیسے آئی ٹی سیکٹر کو اس کی کمپیٹیونیس ریڈیوس ہو جائے گی، کیونکہ اس کے جب ہائی ٹیکسز ہوں گے اور اس کے اوپر اکنامک اور دوسرے سیکٹرز کا لوڈ آئے گا، انڈائریکٹ لوڈ آئے گا، کہ وہ سیکٹرز جو ہیلتھ اور میڈیکل انشورنس اور دوسرے انوائرمنٹل فیکٹرز کے لیے کاسٹنگ نہیں فیکٹر کر رہا ہے اپنی پرائس میں، تو یہ سیکٹر یا کوئی اور بھرے گا. تو اس کی وجہ سے R&D لو ہو جائے گا. جب R&D لو ہوگا اس سیکٹر کا، تو اس کی فیوچر کمپیٹیونیس کم ہو جائے گی، اور ہو سکتا ہے کہ سیکٹر فیوچر میں اتنا سسٹین یا اتنا پروفٹیبل نہ ہو سکے جتنا بھی ہے. اور ایکسپورٹ آرڈرز لو ہو جائیں گے کیونکہ اس کی کاسٹ ہائی آئے گی. لوور چانسز آف ری انویسٹمنٹ کے چانسز بھی کم ہو جائیں گے. اور ایسے ہی جیسے میں نے شروع میں کہا تھا، سپریس اور اسٹریس ہوگا اس کا پروفٹ اس سیکٹر کے لیے جو لاس کر رہا ہے. اب میں بتاتا ہوں کہ یونیورسل، جیسے بہت سے ہماری بھی بات ہوتی ہے، پولیٹیشین کہتے ہیں کہ یونیورسل ہیلتھ کیئر ہونا چاہیے. تو یونیورسل ہیلتھ کیئر ریزلٹس ان انفیئر ایڈوانٹیج ان ٹریڈ. میں آپ کو بتاؤں گا کیسے. اور اکانومیز ود ڈائریکٹ کاسٹنگ ول ہیو لانگر ٹرم ٹریڈ ایڈوانٹیج. یہ اصل میرا پوائنٹ تھا جو میں پریزنٹ کروں گا یہاں پہ اب، کہ اگر ہم یونیورسل ہیلتھ کیئر جیسے بہت سارے ملکوں میں ہوتا ہے اس کی طرف جائیں گے، تو ہوتا یہ ہے کہ پھر جو ماس انڈسٹریز ہوتی ہیں، جب ماس لیبر چاہیے ہوتی ہے، وہ ٹیکنیکلی کنزیومرز بن جاتی ہیں گورنمنٹ کی اس سبسڈی کی، اور ان کے کاسٹ پہ جو ایڈوانس انڈسٹریز ہوتی ہیں یا تو جو لوور لیبر ریکوائرنگ انڈسٹریز ہوتی ہیں. فار ایگزامپل اگر آپ کی ٹیکسٹائل انڈسٹری یا تو ایگریکلچر انڈسٹری میں ماس لیبر ہے، اب اگر گورنمنٹ یونیورسل ہیلتھ کیئر دے گی ان کو، کیونکہ گورنمنٹ ڈائریکٹ بزنس سے کاسٹنگ نہ کرے، تو ہوگا یہ کہ دوسرے سیکٹرز پہ کاسٹ برڈن آئے گا، لیکن اس میں سے بہت ساری چیزیں ایکسپورٹ ہو جاتی ہیں. تو اینڈ آف دا ڈے جو اس کا کمپیٹیو ایڈوانٹیج ہے سستی پرائس کا، وہ دوسرے ملک والے اٹھائیں گے. تو ٹیکنیکلی یعنی اس ملک کی ویلتھ یا تو اس ملک کی کاسٹ پہ دوسرے ملک والے
یا دوسری اکانومی جو ہم جو چیزیں ہم سے امپورٹ کر رہی ہے فائدہ اٹھائے گی. تو اس کا بہتر سولوشن یہ ہے کہ ڈائریکٹ کاسٹنگ ہونی چاہیے کہ بزنس کو یہ انشور کیا جائے کہ بزنس جو ہے انشورنس کریں, ہیلتھ کیئر اور میڈیکل کیئر دیں اور منیمم ویج دیں, اور انوائرمنٹ فیکٹرز کی کاسٹنگ انوائرمنٹ فیکٹرز کو جتنی بھی کاسٹ آتی ہے اس کو کیلکولیٹ کر کے ایز ان فارم آف ڈائریکٹ ٹیکسیشن انڈائریکٹ ٹیکسیشن کلیکٹ کیا جائے, تاکہ ہارمفل ایکٹیویٹیز جو ہیں جس میں پولوشن ہو گئی یا تو رینیویبل انرجی ہو گئی جو کہ ہوتی ہے جس میں آئی ٹی سیکٹر کے چپس ہوتے ہیں یا تو پرانے مدر بورڈز ہوتے ہیں, اس کی جو ایکچوئل کاسٹ ہوتی ہے وہ کاسٹ ان کی جائے, پھر بزنسز اپنی پرائس اس کے اوپر لگائیں. لیکن ابھی جس طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ یہاں پہ جیسے فار ایگزامپل پاکستان میں چیز بنتی ہے, کچھ اور فیکٹر نہیں کیا جاتا, سیلری دی جاتی ہے, ایکسپورٹ ہو جاتی ہے. اب کوئی یہ نہیں سوچتا کہ وہ ملک خود کیوں نہیں بنا رہا ہے, وہ چیز ہم سے کیوں منگوا رہے ہیں, ہم سے اس لیے منگوا رہے ہیں کیونکہ یہاں پہ اس کی کاسٹ ڈمپ کر رہے ہیں وہ ان کو وہ نیٹ ہمیں جو ہے وہ پروفٹ اس سے مل ہی نہیں رہا. ہم یا تو بیس لائن بالکل منیمم پروفٹ میں کام کرنا ہے اگر آپ یہ چیزیں کریں. ہمارے بزنسز یا بہت سارے بزنسز لاس میں کام کر رہے ہیں. تو یہاں پہ اس کا سلوشن جیسے میں نے آپ کو بتایا, انفورس بزنسز ٹو فیکٹر ان آل کاسٹ, چاہے وہ شارٹ ٹرم ہو, لانگ ٹرم ہو, انٹرنل کاسٹ ہو یا ایکسٹرنل کاسٹ ہو. جب یہ ساری کاسٹ فیکٹر ان ہوں گی تو پھر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ چیزیں تو مہنگی ہو جائیں گی تھوڑی سی, لیکن پھر آپ کے ٹیکس اور گورنمنٹ کاسٹ بہت سگنیفیکنٹ ریڈیوس ہو جائے گی, اور پھر ہم کسی کو دنیا میں کوئی چیز لاس میں سیل آؤٹ نہیں کریں گے. تو ابھی صرف یہی پریزنٹیشن تھی میری طرف سے. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور اگر کوئی سوال ہے تو نیچے ضرور لکھیں, ہم کامنٹ میں جواب دیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.